إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے کہ مرنے کے بعد انسان مہلت مانگے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن ذرہ برابر اس کو احساس نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اپنی امت تک جو درست باتیں تھیں، قرآن اور حدیث کی تمام باتیں اپنی امت تک پہنچا دیں۔ دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک نہ پہنچائی ہو۔ میرے بھائیوں، جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ بھی ہے جن کی قدر، جن کی منزلت جاہلیت کے لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ مہینہ آتے تھے تو وہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، تمام غلط کام سے رک جایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے اہل جاہلیت ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھیے
مسلمان جس گناہ میں ہے اس کو احساس نہیں ہوتا یہ حرمت والے مہینے کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں، احساس تک نہیں آتا۔ جو ایک انسان جھوٹ بول رہا تھا وہ جھوٹ نہیں چھوڑے گا، جو انسان چوری کرتا تھا وہ برابر اپنے اسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا برابر کر رہا ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ رب العالمین نے ان مہینوں کی حرمت کے تعلق سے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کی مہینوں کی تعداد جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد رب العالمین نے 12 متعین کی، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں۔ کون سے یہ مہینے ہیں؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں یہ جب مہینے آ جائیں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا۔ ہر مہینے میں گناہوں کو منع کیا گیا، خاص طور میں فضیلت والے جو دن ہوتے ہیں خاص طور سے شریعت منع کرتی ہے اطاعت کے کام کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، گناہوں سے، شرکیات سے، بدعات سے اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے دامن کو شرکیات اور بدعات سے آلودہ نہ کرو اور کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرو۔ یہ شریعت ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس میں خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جاہلیت کے لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ کون سے مہینے؟ نبی اکرم نے فرمایا 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہینہ۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت اتنا زیادہ ان کا احترام کرتے تھے، ایک کمی تھی ان کے اندر، اگر کچھ ضروری اگر ان کو لڑائی کرنا ہوا ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یا کھسکا دیا یا آگے کر دیا، قرآن نے کہا یہ تو پھر ظلم ہے، کفر میں اور بڑھاوا ہے۔ جاہلیت بہت زیادہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ کمی تھی ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، تو یہ عزت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے، یہ قدر والے مہینے جب آتے ہیں انسان نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اپنی مسلمان قوم پر، اپنی مسلمان جماعت پر مہینے کب آئے کب چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے، باریک سے باریک بال کی کھال نکالنے کو مل جائے اس پہ اتارو رہتا ہے۔ موٹے موٹے مسائل عمل سے لاکھوں کوسوں دور نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو نمازوں سے دور، وہ نمازوں سے دور ہے، فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ کہیں مار نہ پڑ جائے ہمارے اوپر۔ اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہوگا کہ مسلمان یہ کہے نیکی کی طرف آؤ اور نمازوں سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، پروردگارا ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم پیر سے لے کر سروں تک گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قدر والے مہینے، عزت والے مہینے، یہ رجب کا مہینہ پورا کا پورا بدعات خرافات کا ملغوبہ بنا کے رکھ دیا گیا۔ اتنے زیادہ اس میں بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، خاص طور پہ روزہ، فلاں دن خاص کر کے اس میں روزے بنا دیے گئے، حالانکہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو روزہ رکھا ہو۔ برا ہو یہ بدعتوں کا کہ شیطان کا سب سے کارگر ہتھیار
یہی ہے وہ لوگوں کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے، بدعات میں ایسا پھنسا دیتا ہے انسان نکل نہیں سکتا۔ روزے کی کتنی فضیلت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوم اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہفتے کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں حالت روزے سے ہوں، میں حالت صوم میں ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14، 15 ایام 20 کو روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی بھی بدعتی کو آپ نہیں پائیں گے کہ ان ایام میں وہ روزہ رکھتا ہو۔ لیکن وہ روزہ جس کا اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہوگا، آپ اس کو لاکھ سمجھائیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے شیطان کا سب سے کارگر ہتھیار ہے، وہ لوگوں کو بدعتوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک شرابی شراب پی رہا ہے، اس سے پوچھیے آپ کہ آپ شراب پی رہے ہیں، وہ کہے گا یہ لت ہے، میں جانتا ہوں یہ میرے لیے بہت گھاتک ہے، نقصان دہ ہے، لیکن لت ہے کہ چھوٹ نہیں رہی ہے۔ اور زانی سے پوچھئے، بعد میں وہ بھی افسوس کرتا ہے، لیکن ایک بدعتی سے پوچھئے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ بولے گا جو یہ عمل نہیں کر رہا ہے سب کے سب گمراہ ہیں، حق پر اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ میرے بھائیوں، روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک روزہ، صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں اور قیامت تک منبر و محراب سے آپ سنتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ایک روزہ کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، صرف ایک نفلی روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال اس آدمی کو دور کر دے گا۔ صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن وہ روزہ انسان خاص کر کے فلاں دن یہ مہینہ رجب کا ہے، ہم 15 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، اس طریقے سے 12 تاریخ کو جو اس کو لگے، ایام بیت جو ثابت ہے ان کو چھوڑ کر کے کوئی تاریخ انسان اپنے پاس سے بنا لے جس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، وہ پھر آپ لاکھ کریں اس پر ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس مہینے میں بہت مسلمان نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی جماعت فلاں دن خاص کر کے روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب نام کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی مہینہ کے اندر، یہ پہلے ہی ہفتے کے اندر، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ مخصوص نماز ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ یہ 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے ہیں، مخصوص طریقہ ہے اس کا، لیکن یہ طریقہ شریعت میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، تو یہ طریقہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر وہ عمل ہمیں اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن شریعت مانگتی ہے دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر آپ لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا فضیلت والا عمل ہے، کتنا بہترین عمل۔ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھا اس نے الف لام میم پڑھا تو الف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، لام پر 10 اور میم پر 10۔ الف لام میم صرف پڑھ لیا 30 نیکیاں ملے گی۔ اور بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ نبی فرماتے، صحیح مسلم شریف کی بات فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ حالت سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب ایک انسان یہ دماغ لگاتا ہے، حالت سجدہ ہے،
اللہ سے سب سے قریب ہے، کیوں نہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں قرآن پڑھا جائے۔ نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، الا انی نحیت ان اقرأ القرآن راکعا ساجدا، لوگوں مجھے رکوع کی حالت میں سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو کتنے افضل یہ سجدہ ہے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کیوں؟ میرے نبی نے منع کیا ہے۔ ساری چیزیں ایسے ہی لے لیجئے، یہ صلاۃ الرغائب نامی نماز اگر بہت اچھی تھی تو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو سکا، آج کے اس بدعتی کو یہ علم ہو رہا ہے، آج وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 22 رجب کو کونے کے لیے خاص کر دیا گیا۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کونے بھرے جائیں گے، اور ایک من گھڑت ایک موضوع روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک لکڑہارن کا واقعہ، جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا کہ ایک لکڑہارن بڑی پریشان تھی، زندگی بہت پریشانیوں سے گزر رہی تھی، چنانچہ اس کا آدمی جہاں جاتا کہیں اس کو نوکری نہیں ملتی، جاب نہیں لگتی اس کی، پریشان تھا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ادھر اس نے ایک وزیر کے گھر میں برتن اور جھاڑو لگانے کا کام لے لیا، جھاڑو لگا رہی تھی، ادھر سے امام جعفر صادق گزرے اور کہا ساتھیو آج کون سا دن ہے؟ کہا آج 22 رجب ہے۔ کہا کہ جو آج میرے نام کے کوڑے بھرے گا اس کی دلی مراد پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہو وہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹا قصہ منسوب کیا جاتا ہے منبر رسول کے حوالے سے۔ میں آپ کے سامنے یہ قصہ صرف ذکر کر رہا ہوں، جھوٹا قصہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، موضوع یہ روایت ذکر کر کے، موضوع من گھڑت قصہ ذکر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ قصہ کر کے اور بس کونے شروع ہو گئے۔ کبھی انسان تحقیق نہیں کرتا اس کے پیچھے کون سی سازشیں ہیں۔ شیعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، اور اتنا زیادہ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی وفات کا دن ہے، شیعہ خوشی مناتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والا بس یہ پروپیگنڈا نہ سمجھ سکا، بہت اچھے طریقے سے شکار ہو گیا، آج کونے بھرے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعتوں کے حوالے سے نہ جانے کون کون سی بدعتیں ایجاد کر دی گئی۔ 27 یہی مہینہ، کتنی حرمت والا یہ مہینہ، 27 رجب آئے گا تو کہتے ہیں کہ معراج اسی رات کو ہوئی تھی، اس پوری رات کو چراغا کیا جائے گا، پوری رات نعت نظمیں پڑھی جائیں گی، اور اس طریقے سے جشن منایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی رات میں ہوئی تھی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن مان لیجئے، فرض کر لیجئے اگر اس رات کو معراج ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا۔ جب آپ نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، وہ دین کیسے ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عمرہ کیا جاتا ہے۔ عمرہ بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن صرف رجب کے مہینے میں انسان یہ سوچے کہ عمرہ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے بطور خاص عمرہ کیا جائے، اس کا بھی ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ عمرہ کرتے ویسے کیجئے، لیکن یہ خیال کر کے کہ یہ مہینہ اس میں بطور خاص بہت اہتمام کیا جاتا ہے اس مہینے میں عمرہ کرنے کا، تو اس کا بھی ثبوت نہیں۔ جو ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان میں اتنی بھیڑ آپ جائیں گے، بہت بھیڑ رہتی ہے، اس لیے کہ صحیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا عمرہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب حج کے برابر کر دیتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں رمضان میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور جانا بھی چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ جانے اسی مہینے میں کثرت کے ساتھ قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔ قبر کی زیارت
جب آپ کا دل بہت زیادہ دنیا میں پڑ گیا، اللہ کے گھروں سے آپ دور ہو گئے، آپ جائیے قبر کی زیارت کر کے آئیے، آپ کو پھر لگے گا آپ کی جو حیثیت ہے، کتنی غفلت بھری زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں پھر تمہیں آخرت یاد آئے گی کہ واقعی سب کچھ کرنے کے بعد بچوں کی خاطر ہم اللہ سے دور ہوئے، آخر آنا ہمیں یہی پہ ہے۔ یہ انسان عبرت کے غرض سے قبر کی زیارت جب چاہے کرے، لیکن کوئی خاص دن، عید کے دن، بقرعید کے دن اور اسی طریقے سے خاص کر لے تو اس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری دلیلیں ہیں ان کی تردید میں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آپ پر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اس دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی اس نعمت اسلام کو پورا کر دیا ہے، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، کمپلیٹ، اس میں کچھ بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ ذرا سا ایک گلاس ہے، پورا بھر دیجئے، ایک قطرہ ڈالیں گے باہر آ جائے گا، سیل لگ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آج کے دن ہم نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت اسلام کو پورا کر دیا، اور اسی اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ اس اسلام کے علاوہ جس پر کوئی بھی عمل کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی کی شرح میں صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائیے، اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک یہودی نے کہا ہے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایو آیا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا لیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزل فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ میں جانتا ہوں اللہ کے نبی عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، لیکن ہم اس کو عید کا دن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن نہیں قرار دیا۔ جس چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس دین وہی ہے۔ اپنے پاس سے جس چیز کو تم کرو گے وہ بدعت ٹھہرے گی۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالی اس دین میں جو اس میں سے نہیں ہے، فرمایا وہ مردود ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ بدعت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، فرمایا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی بدعت ہے، عمل کر رہا ہے نیک لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو وہ روایت
3 صحابہ عبادت کی غرض سے آئے تھے حضرت آپ کی بیویوں کے پاس کہ پوچھیں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جتنی عبادت کرتے ہیں ہمیں معلوم، لیکن تنہائی میں آپ گھر میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ آئے، اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں، آپ کی بیویوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں، مسجد میں ہمارے سامنے جتنی عبادتیں کرتے ہمیں سب کچھ معلوم، لیکن گھر میں کتنی عبادتیں کرتے اس سے ہمیں واقفیت نہیں۔ آپ کی بیویوں نے بتایا ان صحابہ کرام کو، ان میں سے ایک نے کہا، بہت مشہور یہ روایت، فرمایا کہ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے آج سے میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، بیچ میں کبھی وقفہ نہیں کروں گا، کبھی ناگا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا اور کبھی بھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کنارہ کشی اختیار کروں گا شادی سے، اس لیے اگر شادی کر لی تو اسی جھنجٹ میں الجھ جاؤں گا، کمانے اور بہت ساری چیزیں کرنا پڑے گی، عبادت ہم کم کر پائیں گے، ہم شادی ہی نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ صحابہ جا چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں نے بتایا اللہ کے رسول کچھ صحابہ کرام آئے تھے، آپ کی عبادت کے تعلق سے سوال کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہم نے اس کو بتا دیا، ان لوگوں کو ہم نے بتایا، وہ چلے گئے اور ان کا رد عمل اس طریقے سے تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام خطائیں آپ کی معاف کر دی گئی، آپ معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمیں تو پھر کہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر چلے گئے۔ نبی اکرم نے کہا ان کو بلایا جائے، ان کو لایا گیا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، اے میرے صحابہ تم ہی لوگ ہو جن لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا سنو، تم میں سب سے زیادہ ڈر اللہ کا میرے اندر ہے، سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے۔ سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور گیپنگ بھی کرتا ہوں۔ اے میرے صحابہ میں قیام اللیل کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اے میرے صحابہ میں شادی بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ جو انسان اس راستے سے ہٹا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میرے راستے سے ہٹ گیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سامنے اپنا طریقہ رکھا، میرا طریقہ یہ ہے، اسی پر تمہیں چلنا ہے، اور اگر اس راستے سے تم ہٹ گئے تو سنو یہ تمہارا اپنا طریقہ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کو واقعہ حضرت عامر بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے، یہ تابعی ہیں، کہا کہ میں فجر کی اذان سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیٹ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کا انتظار کرتے تھے۔ ان کے استاد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، اتنا احترام، کہا گیٹ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، ہمارے استاد کو کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں ان کو پریشانی لاحق نہ ہو جائے، گیٹ پہ انتظار کرتے تھے۔ کہا میرا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور کہا کہ ابھی استاد محترم نکلے کہ نہیں؟ حضرت عامر بن سلمہ ہمدانی نے کہا ابھی نہیں نکلے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ بن مسعود نکلے، دروازہ کھلا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے آج مسجد میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا تو اچھی چیز لگ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے، لیکن نئی چیز لگ رہی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ سے دریافت کر لیا جائے۔ کہا کیا دیکھا؟
کہ بتایا کچھ لوگ ہیں مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں. کتنی فضیلت والا کام ہے نماز کے لیے انتظار کر رہا. جب تک کہ بندہ نماز کے لیے انتظار کرتا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے. اتنا ثواب ملتا گویا وہ نماز پڑھ رہا ہو. اتنا ثواب کا نماز کا انتظار کر رہے ہیں صبح کی نماز کا. اور حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں, گول گول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے, سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, وہ کہتا ہے 100 مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. سب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہا 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ سب الحمدللہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. سب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں انتظار میں تھا کہ آپ کا موقف جان لوں, آپ کا رد عمل اس تعلق سے کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو دیکھا, بھڑک گئے. کہا سنو, اتنی جلدی تم ہلاکت سے دوچار ہو گئے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے. ابھی آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, ابھی آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی سے تم ہلاکت میں جا رہے ہو. سنو, جو تم یہ کر رہے ہو یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. یا تو ایسا ہے یہ طریقہ تم نے جو ایجاد کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر یہ طریقہ ہے. انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مسعود غلط مت سمجھیے, ہمارا ارادہ خیر کا تھا. کہا بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے بھی یہ کام کر جاتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے کہا تھا کہ کوئی ایسے لوگ آئیں گے, ایک قوم ایسی آئے گی, اے میرے صحابہ قرآن اتنا پڑھیں گے آپ ان کو دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ ہم ان کے مقابلے بہت کم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اے میرے صحابہ رو رو کے نماز پڑھیں گی, ان کی نماز تم دیکھ لوگو ان کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو کم ترین, اپنی نماز کو کمتر اور حقیر گردانو گے. اے میرے صحابہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. فرمایا حدیث کے راوی عمرو بن سلمہ حمدانی کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی تھی نہروان کی. کہا جس کے تعلق سے عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا تھا کہ تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو. کہا لڑائی ہوئی, دشمنوں کی طرف سے یہ لوگ ہم پر تیر برسا رہے تھے. کہا جس تعلق جس خدشہ کا اظہار حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا. جنگ ہو رہی ہے, دشمنوں کی طرف سے وہ ہم پر تیر برسا رہے تھے, ہمیں مار رہے تھے. تو میرے بھائیوں دین کا اعتبار وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہمیں بہت پسند آ رہا ہے, لیکن اگر قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا. میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں, اسی لیے ایک بدعتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے, آپ دیکھیں گے بڑی جماعت آ رہی ہے اور ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں. آپ فرمائیں گے آنے دو, میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلانا چاہتا ہوں. فرشتے ایک دیوار ایک پردہ کھینچ دیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے فرشتوں آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری, ایس اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکال لی تھیں, بدعتیں ایجاد کر لی تھیں, نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. آپ کے دین کی شکل و صورت ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دی تھی. نبی اکرم یہ سنیں گے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی, اے فرشتوں ان کو دور کرو, دور کرو
ان کو ہٹاؤ، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، میرے بعد ان لوگوں نے میرے دین کی شکل و صورت بگاڑ کے رکھ دی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بدعتی اس لیے سب سے برا ہوتا ہے، یہ الزام ڈائریکٹ اللہ پر لگتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آج کے دن اپنا یہ دین مکمل کر دیا۔ بدعتی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ پر ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اپنے اس قول میں جھوٹا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بدعتی نے یہ بدعت نکالی تو اس کو معلوم تھا، اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم۔ اور نبی اکرم نے حجۃ الوداع کیا، تمام صحابہ سے آپ نے گواہی لی، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اس دین کی تبلیغ کر دی ہے، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے گواہی دی۔ اور آج کا بدعتی یہ بدعت نکال کر یہ ڈائریکٹ حملہ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے اس دین کو مکمل نہیں کیا، آپ نے اس کی تبلیغ میں خلل اندازی سے کام لیا، خیانت سے کام لیا، یہ طریقہ آپ نے نہیں بتایا، یہ چھپا لیا۔ آج کے بدعتی کو یہ طریقے معلوم ہو رہے، وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے صحیح ابو داؤد کی وہ روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، ایسا خطبہ دیا تمام صحابہ کرام رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے آپ اب جانے والے ہیں، ایسا لگتا ہے جب انسان جدا ہونے والا ہوتا ہے، ویسے آپ نے خطبہ دیا، اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اختلاف نہ کرنا، کوئی بھی تم پر امیر بن جائے، معمولی آدمی غلام اگر امیر بن جائے اس کی بات ماننا، اطاعت کرنا، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق تم کو لے کر چلے تو اس کی بات ماننا، اطاعت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تھا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے صحابہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ اس دور میں میرے صحابہ، اے لوگوں اس دور میں تم میرے صحابہ کے طریقوں کو، میری سنت کو اور میرے صحابہ کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، اس فتنوں کے دور میں تم فتنوں سے سلامت رہو گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور نجات کا راستہ میرے بھائیوں وہی راستہ ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ابو القاسم سیب بنارسی رحمت اللہ علیہ اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ وہ جون پور گئے تھے، ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ واقعہ ان کا ذکر تھا۔ وہ جون پور گئے، ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، کہا جون پور بنارس سے بہت دور نہیں ہے، تقریباً 100 کلومیٹر کا رینج ہوگا، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، بہت قریب ہے جون پور۔ کہا وہاں گئے، ایک نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز، کہا اپنے ساتھی سے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہا مسجد میں گئے، زور زور سے جماعت کھڑی ہونے والی تھی، سب لوگ نیت کر رہے تھے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی۔ کیسے کیسے کرتے ہیں 4 رکعت فرض کی؟ پیچھے اس امام کے، آگے کیا کیا اسے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ گئے، دیکھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، کہا گئے تیز سے نیت کی، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض اس امام کے پیچھے، سامنے میرا کعبہ ہے، پیچھے میرے یہ ہیں، دائیں طرف فلاں نمازی، بائیں طرف فلاں نمازی، اور نیچے زمین اوپر آسمان، کہا اس کر کے اور نیت باندھ دی۔ جیسے ہی کہا سلام پھرے، پوری مسجد تاک رہی ہے، جیسے سلام ٹوٹ پڑی۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے چوہدی اچھے سے بیان کر دی، آپ لوگ جو کر رہے تھے مجھے اس میں سے کچھ کمی محسوس ہوئی تو میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ کہا ثبوت دو۔ کہا ثبوت کی بات کر رہے ہو، جو آپ لوگوں نے کہا ہے وہ اس کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا امام صاحب کہاں آؤ؟ امام صاحب آئے، دھواں دھواں، کہا ثبوت دو۔ امام پریشان، کیا کرے بیچارہ؟ کہا ثبوت۔
پہلے کی عوام تھوڑی تمیزدار تھی، ثبوت مانگتی، ثبوت آج کی ہوتی پہلے پیٹتی، بعد میں کچھ بات کہتی تو کہتی، کہا ثبوت کچھ بھی نہیں، کہا کھڑے ہوئے، سمجھایا ان کو، کہا نیت کا مسئلہ دل سے ہوتا ہے، اچھے سے کہا پوری مسجد قائم ہو گئی۔ ایسے ہی ابد نگر کے بہت بڑے تاجر، کپڑے کے تاجر ہم کو بارہا ٹچ کیے، یہ بتاؤ نیت کیسے کرتے ہو؟ بتایا، اس بچے کو لا دیا کہ دیکھو یہ بچہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے نیت کیسے کرتے ہیں، 4 رکعت پیچھے اس امام کے، اور کیسے کیسے یہ سب چیزیں ایسے عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے لیکن بہت برداشت کر کے رہنا پڑتا ہے۔ آج کا دور، آپ اپنی بات بتا دیجئے، بہت سے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، اور جتنی باتیں میں نے بتایا مجھے سننے مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے سنت مؤکدہ کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس میں یہ کہا کہ مولانا نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، جتنی باتیں میں نے کی واللہ اب مجھ سے تو کہو کون سی بات میں نے غلط کی، میں اس کی ممبر پر اگر میری غلطی، اور واقعی میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں جتنی میں نے سنت مؤکدہ کی تعداد بتائی تھی اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ ایک مطالبہ تھا تو میں نے اس تعلق سے خطبہ دیا۔ پیچھے یہ کہنا یہ غیبت ہوتی ہے کہ کسی تعلق سے، اس سے کہہ دیجیے آپ، ارے کوئی غلطی ہو تو امام سے کہیے نا کہ آپ نے جمعہ کی جو تعداد بتائی غلط بتائی، سنت مؤکدہ آپ نے کتنی بتائی جمعہ میں، ہم بتائیں گے اس کے تعلق سے، لیکن یہ کہنا، اس سے کہنا، اس سے کہنا، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہی غیبت ہے۔ آپ اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ، امام بھی انسان ہے، ہم یہ نہیں کہ جو ہم نے کہہ دی وہی آخری علم، سمندر ہے، کوئی بھی پھسل سکتا ہے۔ غلط تب ہوتا ہے انسان اڑ جائے، پیچھے نہ ہٹے، لیکن ایک انسان آپ نے پورا حوالہ دیا، دیکھتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، غلطی مجھ سے ہو گئی، بڑے بڑے اجلے صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، لیکن اڑ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلوں میں ہمارے بہت زیادہ کینہ کپٹ ہے، آپ جائیے لوگوں کے پاس، ایسی ایسی غلطیاں، ایسی ایسی غیبتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ تعجب کریں گے، اللہ کی قسم اتنی غیبت رکھ کے آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کو کیسے ثواب دے گا کہ تیرے دل میں اتنی زیادہ غیبتیں ہیں تیرے مسلمان بھائی کے تعلق سے، ارے جس سے آپ کو گلہ ہے، ہاں اس سے گلہ ہے، یہ ذمہ دار نے ایسے کام کر دیا۔ آپ کبھی تنہائی میں، نبی اکرم نے فرمایا کہ تنہائی میں آپ ملیے، پوچھئے جو ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کیا، اس پر ہمیں اعتراض ہے، نہیں، پیچھے کہنا، لوگوں کو بھٹکانا یہ بہت بری چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس سے منع کیا کہ لوگوں کوئی شکایت آپ سے ہے، پیار سے اس کا ادب ہے، ممبر سے کسی کا نام لے کے اس کے خلاف بول دیا جائے، بتاؤ اس پر کیا بیتے گی؟ وہ یہ کرے گا کہ بہت پھنس گیا، آج کے بعد سے اس مسجد میں جھانکنے بھی میں نہیں آؤں گا۔ نبی کا طریقہ کبھی ایسے نہیں تھا، پورے عوام سے کہتی، اللہ کے رسول پوری پبلک سے، جتنے صحابہ اکرام تمام سے کہا کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی ایسی بات مجھ کو سننے کو مل رہی، جس نے کہی ہوتی ذرہ برابر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، معلوم چل جاتا کہ میں نے یہ بات کہی، اور وہ سچی طریقے توبہ کر لیتا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پروردگارہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پروردگارہ ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض رب العالمین بھرا ہوا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو رب العالمین پاک صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ کے رسول صحابہ سے بدعات کے موضوع پر خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی ہم سے کون سی بدعتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈراتے رہتے میرے صحابہ بدعات سے ڈریے، یہ ایک اہمیت بیان کرنا مقصود تھی کہ صحابہ بدعت کتنی سنگین ہے۔ گاہے بگاہے یہ نئی نسل کے لیے ایک خطبہ جمعہ ہونا چاہیے، میں نے اپنے ثوابت کے مطابق یہ مناسب سمجھا کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں ہم میں کون سی بدعتیں ہوتی ہیں،
بہت سے موضوع آپ اڑاتے جائیے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا عقید توحید مضبوط، پھر کیوں ان موضوعات پر بیان ہوتا ہے؟ تمام کو کالعدم قرار دیجئے، اگر قرار دیں گے بہت سارے موضوع ہمیں نکالنا پڑیں گے، ہٹانا پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صحیح سمجھ دے۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے، اللہ وہ موحد تھے، اللہ وہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے، اللہ ان سے اگر غلطی ہو خطائیں ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف کر دے۔ پروردگارہ جنت الفردوس میں ان کو کروٹ کروٹ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھے، حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔